Assalamualaikum dear students. Today our topic is women, caste and reform. Class 8th, subject history. Topic women, caste and reform. Date 22 August 2020, Saturday. تو لیٹ اسٹارٹ. ہیو یو ایور تھاٹ آف اس سے پہلے ہم سیوکس پڑھ رہے تھے. آج ہم اور ہسٹری پڑھیں گے. ہم نے 7 چیپٹرس کے پڑھے. آج ہم 8th چیپٹر پڑھیں گے. ہیو یو ایور تھاٹ آف ہاؤ چلڈرن لیوڈ اباؤٹ 200 years ago. Nowadays more girls from middle class upmen families go to school and often study with boys. On growing up, many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. They have to be adults before they are legally married, and according to law they can marry anyone they like from any caste and community, and widows and remarried too. All women like all men can vote and stand for elections. Of course these rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education, and in many families women can't choose their husbands. 200 years ago things were very different. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife. In some parts of the country, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyres of their husband. So dear students, ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں. ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا کنڈیشن تھی آج سے 200 سال پہلے. اگر ہم کمپیئر کریں گے, کچھ کمپیئر اگر ہم کریں گے کہ کیا کنڈیشن تھی وومن کی اور کاسٹ کی, اور پھر کیسے اس کو چینج کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم کاسٹ کے بارے میں بھی پڑھیں گے, وومن کے بارے میں پڑھیں گے, پھر لوگوں کو کاسٹ میں کیسے ڈیوائڈ کیا گیا تھا, اور جو ریفارمرس ہوا کرتے تھے, جو تھنکرس تھے, پھر کیسے انہوں نے چینج کی. آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اگر ہم نوا ڈیز موسٹ گرلز فرام مڈل کلاس, اگر ہم آج کی بات کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ پیج نمبر 95 آپ اپنی بک کی طرف دیکھیے گا. اگر ہم آج کی بات کریں, اگر ہم جو لڑکیاں ہیں, جو مڈل کلاس کی لڑکیاں ہیں, موسٹ آف دا مڈل کلاس فیملیز گو ٹو اسکول. اگر ہم جو آج کی مڈل کلاس کی لڑکیاں ہیں وہ اسکول جاتی ہے, بوائز کے ساتھ پڑھتی ہے, کھیلتی ہے, جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ کالج بھی جاتی ہے, یونیورسٹیز بھی جاتی ہے, پھر جاب بھی کرتی ہے, اور وہ بڑی ہو کے میرج بھی کرتی ہے. کسی بھی کاسٹ میں, کمیونٹی میں وہ شادی کر سکتی ہے, اور ویڈوز بھی جو ہے وہ ریمیریج بھی کر سکتی ہے. اور ہر کوئی جیسے مین اور وومن جو ہے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. چاہے آج کی ہم بات کریں گے کہ مین اور وومن دونوں ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور چناؤ کے لیے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. اگر ہم پور پیپل کی بات کریں کہ آج کے ٹائم پر ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن کی طرف ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے, ان کی اتنی ایسیس نہیں ہے ایجوکیشن کی, اور اگر ہم تو ان کی ایسیس نہیں ہے. اگر ہم پور فیملی میں وومن کی بات کریں تو وہ اپنی مرضی سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. لیکن اگر ہم 200 سال پہلے کی بات کریں, کنڈیشن بہت ڈفرینٹ تھی. جو ہندوز اور مسلمز تھے ان کی ایک یا ایک سے زیادہ وائف ہو سکتی تھی, اور کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا. تو بوتھ ہندو اینڈ مسلم کڈ میری دین ان سم پارٹس آف دا کنٹری ویڈوز. اور کہیں جگہ پہ ویڈوز کو, جو ویڈوز تھی, جو اگر ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی تھی, اگر ان کو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو تو ان کو اچھا مانا جاتا تھا, ان کو ستی مانا جاتا تھا. ابھی اگر یہ خود کو بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ برن کرتی تھی, اپنی مارتی تھی. بہت سپرسٹیشیس بلیفس تھے اس ٹائم کہ اس عورت کو ستی مانا جاتا تھا. ستی مینز ورچوس وومن مانا جاتا تھا, جو اپنے آپ کو بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ستی پرتھا جو تھی اس ٹائم, کہ اپنے آپ کو بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ برن کرتی تھی. اور وومن کا رائٹ بھی نہیں ہوتا تھا پراپرٹی پر, ایجوکیشن بھی نہیں جاتی تھی اس ٹائم. اور جو بلیفز تھے, اگر کسی, اور جو سپرسٹیشیس بلیف تھے, اگر کسی لڑکی کو پڑھایا جائے تو وہ ویڈو بن سکتی ہے. یہ پہلے کی ٹائم کی ہم بات کر رہے تھے کہ وومن کی کنڈیشن کیا تھی پہلے کی. اب اگر ہم مین اور وومن سے ہٹ کر کچھ اور کی بات کریں, جیسے کاسٹ سسٹم تھا. جیسے اس پیراگراف میں جو ہے, جو کاسٹ سسٹم بھی تھا, سوسائٹیز کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا کاسٹس میں. اور اگر ہم برہمنز, شتریاز کی بات کریں, یہ اپنے آپ کو اپر کاسٹ مانتے تھے, اور یہ اپنے آپ کو اپر کاسٹ مان جاتے تھے. کون؟ برہمنز اور شتریاز, ان کو اپر کاسٹ مانا جاتا تھا. سچ ایز, اور جو ٹریڈرز تھے, منی لینڈرز تھے, ان کو وشاز کہا جاتا تھا. دین کیم پیزنٹس اینڈ آرٹیشنز, اور پیزنٹس اور آرٹیشنز جو پورٹرز تھے ان کو شودراز کہا جاتا تھا. جو لوسٹ رینج کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ سٹیز ولیجز کو کلین کرتے تھے. تو
تو اپر کاسٹ آلسو ٹریٹ مینی آف دس گروپس ایٹ باٹم از انٹچیبل. جو اپر کاسٹ تھے یہ لوور کاسٹ کو انٹچیبل مانتے تھے, ان کو الاؤ نہیں کرتے تھے کہ وہ ٹیمپل میں جائے یا اس ویل سے پانی لائے جہاں اپر کاسٹ کے لوگ پانی لاتے تھے. یہ ان کو وہاں سے پانی بھی نہیں لانا, یا اس پانڈ میں وہ نہیں نہا سکتے تھے جہاں پہ یہ نہاتے تھے اپر کاسٹ کے. ان کو انفیریئر مانا جاتا تھا. پھر کیا ہوا, اوور دا 19th and 20th centuries many of these norms preparation slowly changed. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا, پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چینج ہوا, اور اس کو 19th century اور 20th century میں پھر یہ چینج ہوا. پھر ریفارمرس آئے, انہوں نے پھر چینج کی سوسائٹی میں, تو انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے.